ہلدی اور پھٹکڑی کھیل کی ہوئی، یعنی بریاں کی ہوئی، ہلدی اور پھٹکڑی بریاں کی ہوئی. ہم وزن لے لیں، ہلدی خود پیسیں، ہم وزن لے لیں، اس کے بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں. قبض بواسیر کا علاج ہے، تکلیف سے تڑپتے بندے کا علاج ہے. آدھی چمچی دودھ کے ساتھ کھا لیں اگر سخت تکلیف ہے بواسیر کی. یا یہ دنیا لاجواب ہو رہی ہے اس وقت. دنیا میں، پوری دنیا میں جو گراف بڑھ رہا ہے اس میں جو سر فہرست جسے ٹاپ آف دی لسٹ کہتے ہیں وہ بیماریاں اور دکھ ہیں، پھر گھریلو الجھنیں ہیں، پھر زندگی کے اور مسائل ہیں. بیماریاں اور دکھ ہیں، بیماریاں اور دکھ ہیں، اور زندگی میں بیماریاں اور دکھوں نے گھیرا ہوا ہے. اب دواؤں سے ہم تھک گئے ہیں اور واپس جو ہے وہ آرگینک، پرانی چیزیں، قدیم چیزیں، دیسی چیزیں، دیسی ٹوٹکے اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں اس کی طرف. ان چیزوں سے ہٹ کے واپس اس کی طرف لوٹ رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کھانے میں ہم نے ہلدی کو جب سے چھوڑا ہے کینسر بڑھ گیا ہے، ہیپاٹائٹس بڑھ گیا ہے 2، یرکان بڑھ گیا ہے 3، جوڑوں کا درد بڑھ گیا ہے، اور مسجدوں میں کرسیاں بڑھ گئی ہیں 4، کموڈ بڑھ گئے ہیں دوسرے سیٹ والے جوڑوں کی وجہ سے، اور معدے کا السر، معدے کی گیس بادی تیزابیت بڑھ گئی ہے 5 ہلدی کو چھوڑنے سے. ٹی بی کو بچاتی ہے ہلدی، پھیپھڑوں کو سنبھالتی ہے ہلدی، آنے والی وبائی بیماریوں کو سنبھالتی ہے ہلدی. ہلدی کو چھوڑ کے ہم تو اپنی جوانیاں کھو بیٹھے. میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ سڑکوں پہ نا یہ پتھر بچھانے، پھیلانے اور پتھر اٹھانے، یہ ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک خاص لوگ ہیں جن کو یہ فن آتا ہے. ہاں، کہ سڑکوں پہ کیسے پتھر بچھانا ہے، کیسے کرنا ہے. سڑکیں بنتی ہیں نا، تو انہی میں سے تھا، کہنے لگے ہم سڑکوں پہ پتھر بچھاتے ہیں. میں نے کہا میں نے ایک بات سنی ہے. کہنے لگا بار بار ایسے ہاتھ باندھے کہ میں آپ کا مرید ہوں، اور بس اس کو پتہ ہے وظیفہ کیا آتا تھا صرف، اب وہ وظیفہ نہیں بتاؤں گا، اس کو یا حافظ و شاہ سلام کا وظیفہ آتا تھا، اور اس کے اتنا یقین تھا کہ یا حافظ و یا سلام اس کے لیے ہر میدان کا تیر تھا، جہاں پھینکتا تھا وہ ہو جاتا تھا. اس کو یہی آتا تھا تو ان پڑھ. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا سنا ہے آپ کے ہاں ماشاءاللہ بچے کی زچگی کے بعد خواتین جو ہیں اسی دن پتھر اٹھا رہی ہوتی ہیں. ہاں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے ہم چیزیں بناتے ہیں اس میں ہلدی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ہلدی، بس اس سے ہم کرتے ہیں اور ہم ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے ہاں بیماریاں؟ کہ کبھی کبھار شیر والی گولی کھا لیتے ہیں، پیراسیٹامول، شیر والی گولی، شیر بنا ہوتا ہے اسی میں شیر بنا ہوا تھا نا. کبھی کبھار شیر والی گولی کھا لیتے ہیں، چائے کے ساتھ کوئی درد ہو، باقی کچھ نہیں، شیر والی گولی. ہلدی تم چھوڑ گئے، ہلدی سے دوستی چھوڑ گئے، ہلدی چھوڑ گئے، ہلدی سے دوستی چھوڑ گئے. اور ہلدی اللہ قبض بواسیر کا علاج ہے، تکلیف سے تڑپتے بندے کا علاج ہے. آدھی چمچی دودھ کے ساتھ کھا لیں اگر سخت تکلیف ہے بواسیر کی، یا ورنہ کھانے میں. میں ایک جگہ گیا، مجھے یاد ہے، تو روٹیاں تھیں پیلی پیلی. میں کہ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہم آٹے میں بھی ہلدی ڈالتے ہیں اور اسی سے روٹی پکاتے ہیں، ہم سالن میں بھی ہلدی ڈالتے ہیں. ہماری ہلدی سے یاری مک گئی.
एक नुस्खा बताता हूं, अब हल्दी पे आप चल पड़ा तो अब इसी पे, हल्दी और फिटकड़ी खील की हुई यानी बिरियां की हुई, हल्दी और फिटकड़ी बिरियां की हुई, हम वजन ले लें, हल्दी खुद पीसें, हम वजन ले लें, इसके बड़े साइज के कैप्सूल भर लें, या इसकी एक चुटकी भरी हुई दूध से ले लें, सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, वरना 2 बड़े साइज के कैप्सूल सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। चोटों के लिए, किसी बंदे को मारा गया हो या कोई उसको चोट लगी हो या कोई हड्डी हो या कोई जिस्म में चोट हो या जोड़ मुतासिर हो, और मैदे के लिए और अल्सर के लिए बहुत कमाल चीज, बहुत सस्ता टोटका, हल्दी और फिटकड़ी बिरियां की हुई, आग पे रखेंगे फूल बन जाएगी, बस कैप्सूल 2 सुबह शाम दूध पानी के साथ या सुबह दोपहर शाम, मर्ज ज्यादा हो। पुरानी चोटें, पुराने दर्द, जोड़, मैदा, तिसाबियत, हैरत अंगेज इसके नताइज और रिजल्ट इस टोटके के, और बड़े अजीब फायदे हैं इसके। अल्सर के लिए इसके फायदे हैं, हेपेटाइटिस के लिए इसके फायदे हैं, क्योंकि फिटकड़ी और हल्दी जब मिलती है ना, इसके मिलने से एक कायनात का अनोखा राज खुलता है, एक दुनिया की एक नई दुनिया इसमें पैदा हो जाती है, एक नई जिंदगी और शादमानी और नया पैगाम, बहुत बीमारियों के लिए। अब ये मौजू नहीं है, ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये फितरी ग़िज़ाएं हमने छोड़ दी, फितरी दुनिया की तरफ वापसी लौट के छोड़ दी हम। ये भी फिर दुनिया हसन है, फिर दुनिया हसन है। अपनी दुनिया को लाजवाब बनाए। अब ये टोटका जो मैंने बताया, इसका अगर वाकया बताऊं तो वाकया लंबा चौड़ा है कि कोई बंदा इसको बताता ही नहीं था, हालांकि फिटकड़ी और अच्छा हल्दी उसमें जहर होती है, रंग निकालती है, जब फिटकड़ी उसमें जाती है तो नजर नहीं आती, सिर्फ हल्दी नजर आती है। हैं 2 चीजें और बड़ी मुख्तसर चीजें, अगर ये लोगों तक पहुंच जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ा लंबा दर्स नहीं सुन सकते, पर छोटी छोटी चीजें हैं, उनका दुख दर्द दूर हो जाए, उनके मसाइल हल हो जाएं, और लोग जो सीनों में लेकर चले गए हैं उन तक पहुंच जाए। मकसद तो इंसानियत की खिदमत है। याद रखिएगा, हर वो दवा जो जड़ होगी, हर वो दवा जो रूट जड़ होगी, उसकी तासीर उस दवा से ज्यादा होगी जो शाखों पे लगी होगी। हरीर शाखों पे लगती है, तासीर ज्यादा है, आम शाखों पे लगता है, और बेशुमार ये मोरिंगा, सुहांजना, ये शाखों पे लगता है। लेकिन जो जड़ होगी ना, दवा, कचूर जड़ है, हल्दी जड़ है, असल ये जड़ है, इसकी तासीर बहुत ज्यादा होगी। अपने बच्चों को इससे शनासाई दें, अपने बच्चों को इसका ताल्लुक दें हल्दी के साथ। छोटी सी दवा है। मुझे एक साहब कहने लगे, अब हल्दी की बातें सुने फिर। एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे नाना थे, वो साल में एक चीज करते थे, सिर्फ सर्दियों में, हमेशा बिल्कुल लाजवाब रहे और कभी बीमार नहीं, फिट लाजवाब। 85-90 साल की उम्र में बेहतरीन थे, वही दांत, वही आंखें, वही जिस्म लेके अल्लाह के पास चले गए। कहने लगे, मरता तो ना, पर तकदीर मार गई। वक्त आ गया, तकदीर मार गई। तो नाना सर्दियों में 4 चीजें इस्तेमाल करता था। नाना जो है सर्दियों में 4 चीजें इस्तेमाल करता था। एक, दूध का कप या प्याला, दूसरा उसमें शहद, तीसरा उसमें घी, चौथा उसमें हल्दी। बस ये 4 चीजें। दूध, हम दूध से ही दूर हो गए। दूध
1 चम्मच शहद, 1 चम्मच देसी घी और उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी। बाबा जी ये पी लेते थे बस सोते वक्त। कुछ अपने पेट को थोड़ा सा हल्का रख दे ग़िज़ा में, सोते वक्त गुंजाइश हो, जितना दूध आपको सहूलत दे उतना दूध में मिला के घोंट घोंट पी लें, एकदम न पिए। हड्डियां, जिस्म, पट्ठे, आसाब, दिमाग, नजर, याददाश्त और जिस्म सारा का सारा ऐसे। कहने लगे वो हमारे बुजुर्ग जो थे वो पूरे मौसम में, सर्दियों में बस चंद महीने सर्दियों को ये पीते थे, उसके बाद फिर आइंदा साल का इंतजार करते थे। ये दुनिया देखें, सेहतमंद आदमी ही इबादत कर सकता है। मैं सेहतमंदी के राज इस नियत से बताता हूं, और सेहतमंद आदमी ही खिदमत खल्क कर सकता है। बीमार तो खुद कहते मेरी खिदमत करो, क्या ख्याल है? सेहतमंद आदमी ही खिदमत कर सकता है और सेहतमंद आदमी ही इबादत कर सकता है। जब सेहत नहीं होती बंदा फर्ज रोजे से महरूम हो जाता है। सेहत को इसलिए सेहतमंद बनाना है, हमारे जज्बे ये हों कि या अल्लाह इस सेहत से 2 काम करूंगा, एक इबादत और दूसरी खिदमत, एक इबादत और दूसरी खिदमत। इसलिए मैं सेहत, अच्छा फिर उस पे जो पैसे लगेंगे, शहद पे, हल्दी पे, दूध पे, आग पे गर्म करने के पैसे लगेंगे, जो भी लगेगा अल्लाह के हाँ वो अल्लाह के खजाने में जमा होता जाएगा। क़यामत के दिन जाएगा, अल्लाह पाक कहेगा तेरा जो है वो तेरा बिल था, उसमें से इतना बचा था, उतने इस बचे में ये तेरी इबादत और नेकी है। या अल्लाह वो तो मैंने अपने लिए किया था, फरमाया तेरा जज्बा था इस सेहत से मुझे राजी करेगा और मेरी मखलूक की खिदमत करेगा। तेरे जज्बे की वजह से हमने तेरा हिसाब किताब लाजवाब खाया तूने, लेकिन तेरी जज्बे और नियत की वजह से ये सारे हिसाब किताब भरे हुए खाते और तेरे तराजू में यूं रखेंगे, तेरा तराजू झुक जाएगा और ये गया और वो गया और जन्नत तेरा इंतजार कर रहा है। नियत, जज्बा, इससे दुनिया भी लाजवाब, फिर दुनिया हसना बन जाएगी और इस नियत जज्बे से फिर आखिरतें दोनों बेहतरीन बन जाएंगी। अब आप खुद सोचें, नियत और जज्बे हमने इस दुआ से लेना है इंशाअल्लाह, और करीम के खजानों से लेना है, इस दुआ से लेना है कि हमने अपनी जिंदगी के निजाम में कैसे अल्लाह के खजानों से पाना है और अल्लाह के खजानों से लेना है जो इस दुआ के अंदर मख्फी हैं, छुपे हुए हैं। इस दुआ के अंदर मख्फी हैं, छुपे हुए हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरा जिन्नात से ताल्लुक है। मैंने पूछा कि उससे, मैंने कहा पहाड़ों के नीचे क्या है? कहा खजाने हैं। आपको पता है? करे हाँ। आप निकाल नहीं सकते? कहा नहीं। क्यों? कि अल्लाह के अमर के पहरे में, अल्लाह का अमर है और उसके पहरे हैं। तो कहा ये फिर पहरे टूटेंगे कैसे? कि जब उसका अमर होगा, उसका हुक्म होगा तो पहरे हट जाएंगे और बंदा वो खजाने ले लेगा। तो पूछा कि उसके हुक्म कैसे होंगे? कहा कि उसका हुक्म रब्बना आतिना फिद दुनिया में पड़ा है। कैसी अजीब बात है। इस दुआ में पड़ा है, इस सारी दुआ में, दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम, इस सारी दुआ में उसका हुक्म पड़ा है, उसका अमर पड़ा है। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने, जमीन के नीचे के खजाने, ये उसके हुक्म में पड़ा है सब कुछ। और उसका हुक्म इस दुआ के अंदर, दूसरे लफ्जों में ये दुआ उस करीम के अमर ने, करीम ने जो ताले लगाए हुए हैं अपनी हिफाजत के खजानों में, उसकी चाबी यही दुआ है। आप बोले
ہمیں چابی مل گئی. چابی مل گئی تو اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. چابی مل گئی اور چابی یہ دعا ہے. میں سوچ رہا تھا ابھی عمرے پہ حاضری ہوئی تو یہ دعا پڑھ رہا تھا, اللہ سے مانگ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا مولا بندہ تیرے قریب بہت زیادہ کعبہ کے قریب آیا تو تیرے قریب آیا اور بہت قریب آ جاتا ہے. تیرے قریب آ کے جب بندہ تیری طرف سے اجازت ہے ہر دعا مانگ, ہر تسبیح پڑھ, ہر عمل کر, پر یہ دعا میرے کملی والے کی پسندیدہ ہے. تیرے قریب آ کے معلوم ہوا کہ تو اس کی دنیا بھی لاجواب, بہترین, شاندار اور آخرت بھی جاندار کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے آقا آپ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے. اور وہ دعا یہ ربنا آتنا والی, کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو بندہ اگر یہاں آیا ہے تو ساری نعمتیں پا کے جائے, جھولیاں بھر کے جائے. میرے گھر آئے اور پھر بھی خالی جائے تو پھر یا لینا نہیں آیا یا پھر دینے والے کو دینا نہیں آیا. نہ دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا, مجھے لینا نہیں آیا. دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا, مجھے لینا نہیں آیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کے نفل بتائے تھے اس دعا کے, کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں, خوب پڑھیں, خوب پڑھیں اور پڑھیں, پھر پڑھیں اور مسلسل گڑ گڑا کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں. اچھا نا, ایک ہے لفظوں کو پڑھنا, قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ثواب ہے. ایک ہے لفظوں کے ساتھ اس کے ترجمے, اس کے مفہوم اور اس میں جو وعدے ہیں اس کا استحضار. استحضار یعنی جو اللہ نے وعدے کیے ہیں نا, ان وعدوں کا سچا ہونے کا 100% یقین. ان وعدوں کے سچا ہونے کا کیا, ان وعدوں کے سچا ہونے کا 100% یقین. انسان جب مار کھاتا ہے نا, مار کھاتا ہے ہمیشہ شک پہ مار کھاتا ہے. کس پہ, کس پہ؟ شک پہ مار کھاتا ہے, وسوسوں پہ مار کھاتا ہے, شک پہ مار کھا جاتا ہے. پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا ہوا میرا نہیں ہوا, یا یہ ہے اس کو عطا کر دیا مجھے عطا نہیں کیا. بھائی شک وسوسوں پہ وہی مار کھا جاتا ہے. مرشد کے بارے میں شک, مرشد کھانے کے بارے میں شک, وظائف اعمال کے وعدوں پہ شک, تسبیح خانے پہ شک, زندگی میں یہی مار کھا جاتا ہے. ایک دو چیزیں میں بتاؤں آپ کو, ایک وسوسوں اور شک پہ مار کھاتا ہے اور بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. ایک جب اس کے اندر غیر ذمہ داری اور مزاج میں احساس ختم ہو جائے. ایک حضرت علی کا قول ہے, ایک حضرت عمر کا قول ہے. ایک چیز ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کچھ لوگوں کو کوئی ذمہ داریاں دی. آپ پڑھ لیجئے گا, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. انہوں نے توجہ کم کی, توجہ کم کی, توجہ نہیں دی. تو پوچھا اگر میں نے تمہیں وہ کام بتایا تھا, انہوں نے وہ کام نہ کیا, تو بڑی سخت بات ہے آگے لکھی ہے, آپ وہ فلیکس پڑھیے گا. لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے, اگر تم لوگوں نے وہ کام نہ کیا اللہ تجھ پہ یہود و نصارہ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. یہود و نصارہ کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا اب تم ذرا تھک گئے ہو, اکتا گئے ہو, چلو آؤ پھر کیا کرو, پودے لگاؤ تاکہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں, چھاؤں میں لوگ بیٹھیں. دوسرے لفظوں میں لوگوں کے لیے چھاؤں پھیلاؤ, خیر پھیلاؤ, انسانیت کے لیے نفع پھیلاؤ. اور وہی السابقون السابقون, قرآن کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے, اولئک المقربون فی جنات النعیم,
وہ اللہ کے محبوب ہیں اور جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ کون؟ آگے سے آگے بڑھنے والے۔ میں ایک دو نفل بتایا کرتا ہوں، وہ بتا رہا تھا اصل میں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، کبھی آپ فارغ ہوں، اور فارغ کرنا پڑتا ہے، فارغ ہوں نہیں، فارغ اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یقین زندگی میں ہو، یقین۔ یہ دیکھیں، ایک ہاتھ میں میری دیا سلائی ہے، ماچس کی تیلی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ماچس ہے، اور مجھے پتا ہے میں رگڑوں گا تو ایک شعلہ پیدا ہوگا۔ کہیں اس سے زیادہ یقین ہو، اس سے بھی زیادہ یقین ہو کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں اور میں خریداری پہ جا رہا اور وہ مجھے میرا کام ہو رہا، اس سے بھی زیادہ یقین ہو کہ میں اللہ کے خزانوں میں وہ دعا مانگ رہا ہوں جس کو اللہ کے حبیب نے ساری زندگی مانگی، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، اللہ کی نیک ہستیوں نے مانگا اور پایا۔ میں وہ مانگ رہا ہوں، اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، سارے سچوں کے سچے سچے، یہ دعا سچی، اس کے وعدے سچے، اور اس کے پر جو ملنا ہے وہ سچا انشاءاللہ۔ دو نفل پڑھ لے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں سورت ملانی ہے اسی دعا کو پڑھیں، اور لفظوں پہ اثر ہو، لہجوں پہ اثر ہو، اس کے لفظوں پہ، لہجوں پہ، اور اس کے معنی پہ نظر ہو، اور اس کے وعدوں پہ نظر ہو، یہ پڑھتے ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے 1000 پڑھنی ہے، آپ 1000 نہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پر 100 دفعہ پڑھیں ایسے کہ عرش الہی ہلے اور تیری دنیا بھی لاجواب بن جائے اور تیری آخرت بھی لاجواب بنے، اور صرف تیری نہیں، میری نہیں، اللہ نسلوں کی بنا دے، اللہ امت کی بنا دے۔ اس گڑ گڑا کے، اس انداز سے، اس کیفیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جتنا توجہ سے پڑھ سکیں، جتنا دھیان سے پڑھ سکیں، جتنا اعتماد سے پڑھ سکیں، جتنا دل کی گہرائیوں سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے درد سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے وجدان سے پڑھ سکیں، جتنا قبولیت کے وعدوں سے پڑھیں، جتنا وعدوں پہ اعتماد سے پڑھیں، وعدوں پہ اعتماد، وعدوں پہ اعتماد اور وعدوں کا یقین۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں اس دعا پہ، اس کیفیت کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، پھر اس کی کریمی، اس کی شان، اس کا کرم اور اس کی عطائیں متوجہ ہوتی ہیں اس کریمی کے ساتھ۔ کبھی پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ہر وقت پڑھ لیں، پر سچ پوچھیں یہ دعا اگر نماز کے اندر پڑھی جائے نا، دیکھو جو عمل نماز کے اندر کیا جاتا ہے اس کی طاقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس دعا کا کمال بڑھ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، آپ اس کو 50 دفعہ پڑھیں، پر پڑھیں گڑ گڑا کے، پڑھیں بھکاری بن کے، پڑھیں محتاج بن کے۔ اس کی طاقت اور تاثیر یہ دنیا کو لاجواب بنا رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر غیب سے اللہ کوئی ایسا نظام بنائے گا، اللہ مجھے بھی بیٹھ کے برکت عافیت کے ساتھ اللہ نسلوں کو کھلائے گا، اور اللہ نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری کرے گا۔ اور پچھلے درس میں میں نے ایک بات کہی تھی، آج دہرا رہا ہوں، اللہ مجھے مجبور نہ کرنا، بے بس نہ کرنا۔ اور میں نے اپنی مجبوری اور بے بسی کی کہانی بھی سنائی تھی جب مجھے 100 روپے کی ضرورت تھی، یعنی پچھلے درس میں آپ کو سنایا تھا کہ میں 100 روپے کی خاطر بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اللہ چاہے ایسے پل میں مجبور کر کے دکھاتے۔ یہ نفل کمال نفل ہے، اور ان نفل کی تاثیر بہترین زندگی ہے۔ ان نوافل کی تاثیر، ان کا کمال، ان نفلوں میں عظمتیں، ان نفلوں میں کبریائیاں، ان نفلوں کے اندر اللہ کے وعدے عجب ہیں، عجب ہیں۔ آپ اگر طبیعت کمزور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں،
آپ سفر میں ہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس میں پڑھ سکتے ہیں، گاڑیاں پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں پڑھ سکتے ہیں، ریل ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل، پر پڑھیں ایسے یقین کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، اور پڑھ کے پھر کیا کریں؟ یہ نفل اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دیں۔ بس آپ کا کام تھا، آپ کا کام کیا تھا؟ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ یہ کر کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دینا، بس آپ کے ذمہ اتنا کام تھا۔ اور یقین ہو باتوں پہ کہ اللہ کرے گا، کر کے دکھائے گا، اللہ نے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ دنیا لاجواب بنانی ہے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ کے خزانوں سے اس دعا کے ذریعے مانگو، منواؤ، اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس دن، جو ہے وہ کہنے لگے کہ شادی ہوئی، شوہر کہتا ہے اولاد نہ ہو، اور اس بات پہ مصر ہے کہ اولاد نہ ہو کہ ہمارا چونکہ روزگار کمزور ہے اس لیے بچے ہوں گے تو کیسے کھائیں گے۔ فوراً میری آیت پہ نظر گئی، اولادکم من خشیت املاک نانو نرزقکم و ایاکم، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، ان کے راستے نہ روکو، خشیت املاک، ملک اور مال کے ڈر سے، معیشت اور کاروبار اور کھلانے پلانے کے ڈر سے، نحن نرزقکم و ایاکم، ہم تمہیں دیتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلی بات اس سے عجیب ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی پیشانی اور ہاتھوں کا بخت لے کے آتا ہے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کے بخت بلند ہو جاتے ہیں۔ کیسا نادان شخص ہے جو کہتا ہے کہ اولاد نہ ہو، کیسا نادان شخص ہے جس نے اللہ کی مخلوق اور اولاد کو روکا ہوا ہے، نادان شخص ہے۔ اس کو اللہ کے خزانوں کا وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں جو اللہ نے وعدے رکھے ہیں نا، ان وعدوں کا یقین نہیں ہے اس کو۔ میں کہاں سے کھاؤں گا، اور میرا معاشی حالات کمزور ہیں تو وہ کہاں سے کھائے گا میرا بچہ؟ اس کو اللہ کے خزانوں اور وعدوں پہ یقین نہیں۔ اگر اللہ کو وعدوں پہ اس کو یقین ہوتا تو وہ کہتا مولا وہ اپنا نصیب لے کے آئے گا، اپنا مقدر لے کے آئے گا، اپنا بخت، کیا پتا میرے پاس کوئی ایسا بخت والا بچہ آ جائے جو میرے بخت بلند کرتے ہیں۔ ہے واقعات ہیں بے شمار، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ مالدار ہو گیا تھا۔ میری ہمشیرہ کہتی جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ جو ہے مالدار ہو گیا تھا، اور وہ خود کہتی ہے، وہ صاحب کہنے لگا وہ خود کہتی ہے میں بخت لے کے آئی ہوں اپنے باپ کے گھر میں بھی، اپنے شوہر کے گھر میں بھی، وہ خود کہتی ہیں۔